آپ کی ٹیم کو انڈیا سے غالباً ایک ہندو صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو، انہوں نے کہا جی ہمارا دھرم جو ہے وہ 5000 سال پرانا ہے اور آپ مسلمانوں نے ہمیں آ کے زبردستی مسلمان کر دیا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کی کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہندوؤں نے، اور اس میں کوئی صحیح بخاری کا 4108 ہاں جی ریفرنس ہے۔ وہ دیکھی میں نے ویڈیو۔ ہاں جی، اس بارے میں جی آپ بتائیں تھوڑا سا۔ دیکھیں جی، مسلمانوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کوئی نہیں کیا۔ اگر ایسے ہوا ہوتا نا تو آج انڈیا پاکستان میں آج بھی ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے ڈبل ہے۔ 90 کروڑ سے زیادہ ہندو موجود ہیں سب کانٹیننٹ میں۔ جی مسلمان تو بمشکل 40-45 تک ہوں گے، یا 50 کر لیں، یعنی آدھے ہیں ہم ان کے۔ اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑا ہوتا نا سر تو یہ سارے مسلمان ہوتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ہاں تلوار کے زور پہ انٹر ضرور ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک جنگجوؤں والا سسٹم تھا۔ میں ان جنگوں کو سپورٹ تو نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ یعنی دنیا داری کی جنگیں تھیں۔ جی خلفۂ راشدین کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں وہ ایک سپر پاور کا آپ سمجھ لیں ان کا ایکسپلوژن تھا جو آگے چل پڑا۔ جو خلفۂ راشدین کی جنگیں ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار تھے جو کافروں پر عذاب استحصال کی شکل میں نازل ہوئی۔ میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات۔ اس میں نے بتایا کہ اگلے انبیاء کا جب انکار کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے کبھی چنگھاڑ کا عذاب آتا تھا، کبھی پتھروں کا عذاب آتا تھا، کبھی غرق کرنے کا سمندر میں، کبھی سیلاب کے اندر ڈبونے کا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے نبوت کا جب انکار کیا گیا تو قرآن پاک میں سورہ توبہ اور انفال میں ہے کہ اب عذاب استحصال اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں صحابہ کرام کے ذریعے تلوار ان پہ مسلط کرے گا۔ اس لیے سورہ توبہ میں ہے نا کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو، جو کافر اس ایریے کے ہیں جی یا وہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہی اگر صحابہ تلوار نہ اٹھاتے تو آسمان سے پتھر برسنے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے حضور کا معجزہ بھی پچھلے انبیاء سے مختلف ہے۔ باقیوں کے تو ٹینجیبل معجزات ہوتے تھے، ہمارے نبی کا قیامت تک کے لیے نبوت تھی، معجزہ بھی قیامت تک کے لیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن الذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے میرا لیکچر ہے قرآن اور قتال ہمارے نبی کی دو خصوصیات، مسئلہ 85 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تلوار کے تو ہم نے رومن اور پرشین امپائر کو جو بدماشی کر رہی تھی، لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے بادشاہ، ان کا استحصال کرتے تھے، ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار استعمال ہوئی نا۔ اس میں وحید الدین خان صاحب انڈیا کے ہیں تو انڈیا کی کتاب پڑھ لیں سر۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق، انگلش میں ایک کتاب ہے دا گاڈ ارائزز، جس میں انہوں نے بتایا کہ تلوار اٹھانی پڑی اسلام کو، رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے تاکہ مذہبی جبر ختم ہو۔ وہاں بادشاہ کا مطلب تھا وہ خدا بھی ہے۔ فرعون کے سامنے جادوگروں نے جب کلمہ پڑھا قتل کروا دیا۔ آج آپ ٹرمپ کے سامنے قرآن بھی پڑھے وہ بھی ایسے کر کے سنے گا، سنتا ہے، اس کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ آپ امریکہ میں اسٹریٹ دعوت دیں کوئی آپ کو نہیں کہے گا۔ فرعون کے دربار میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو یہ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن جو آج دنیا ویل کر رہی ہے نا یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے، اس کا خالق اسلام ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوا، جو لوگ پتھروں کی، چاند سورج کی عبادت کرتے تھے انہوں نے کبھی سوچنا تھا ہم چاند پہ پہنچ سکتے ہیں؟ جب اسلام نے کہا یہ تو مخلوقات ہیں یار، ان کی کیا اوقات ہے، کریٹر کو پوچھو، پھر ان کے دماغ میں آیا کہ ہم چاند پہ پہنچ بھی سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈرتے نہیں سر۔ گوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے کمرے میں سوتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے چیزوں سے۔ یہ ڈر سارا ادھر ہی ہے، کیونکہ وہ اب اس چیز سے باہر آ چکے ہیں، اس فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے۔ یہ جو بخاری کی حدیث میری انہوں نے مس کوٹ کی ہے، ایک کانٹیکسٹ میں تھی، یہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی خلافت کے بارے میں خواہش رکھتا ہے اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے۔ ابن عمر جب مجمع چھٹ گیا تو ابن عمر کو ایک تابعی کہتا ہے آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی حضرت عمر کی توہین کر رہے تھے، وہ عمر جس نے یرموک میں رومن امپائر گرائی ہے اور شام کے گورنر حضرت معاویہ ان کی وجہ سے ہیں، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں آ کے۔ تو حضرت ابن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو ادھر ہی جواب دوں
کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر ان سے قتال کیا تھا، ان کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا۔ مار مار کے اسلام میں داخل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا تھا کلمہ پڑھو، اس میں وہ میں نے محاورتاً الفاظ تھے، اصل الفاظ اس کے اندر یہ ہیں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، جب تم اسلام کے مخالف بنے ہو تو ان کو جنگ کرنی پڑی۔ تو وہ لوگ یعنی حضرت علی ہوں یا حضرت عمر، وہ تو تم لوگوں کو اس وقت کر چکے ہیں تم سے قتال جب تم دونوں کافر تھے، باپ بیٹا، معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ تو وہ انہوں نے وہ جملہ اٹھایا کہ جی وہ مار مار کے صحابہ بھی لوگوں کو مار مار کے مسلمان کرتے تھے، وہ یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مار مار کے کرتے تھے تو سر آپ کوئی مار رہا ہے آپ کو؟ آج بھی مسلمان کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ، کبھی کسی نے تلوار کے نوک پہ کسی کو کلمہ پڑھایا ہے؟ یا ادھر چھوڑ دیں، آپ پاکستان میں آ جائیں، سر پاکستان میں ہزاروں ہندو ہیں، کسی ایک کو بھی ہم نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا؟ حالانکہ سب سے سٹرونگ سٹیٹ اس وقت مسلمانوں کی جذباتی ڈاکٹرائن پہ چلنے والی پاکستان ہے، لیکن کسی کا بھی عیسائی کو کلمہ پڑھایا ہے یہاں پہ کسی نے؟ یہ بالکل جھوٹے دعوے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تھا، اور پچھلے ہم 100-150 سال سے تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پچھلے 300 سال سے، اور سب زیادہ اسلام اسی دور میں پھیلا ہے، تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، یہ بالکل کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا تھا کافروں کے ساتھ اسلام کی خاطر، اور آج تم لوگ اسلام قبول کر کے بعد میں آ کے تو پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اور اس کے ثبوت میں ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو 1258۔ حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے ٹھونگیں ماری ہیں 6 نہیں، بس ٹھونگوں کا ذکر ہے، 3 ٹھونگوں کا۔ ان کا میں نے تعبیر اس کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں مر جاؤں تو 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہیں ماننا۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں ان 6 بندوں کے نام بھی، بخاری کی حدیث ہے 3700، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، جن سے رسول اللہ وفات تک راضی رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت عمر نے کرائٹیریا بنایا، اور پھر کہا مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس خلافت میں ان 6 بندوں پر تان کریں گے۔ اگر تم یہ دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اور اگر یہ مخالفت کریں تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ اب یہ تلاش لوگوں نے کرنے ہیں، مسلمانوں نے کرنے ہیں، پہلے تو ہندو تو بیچارے بعد میں کریں گے، پہلے مسلمان تلاش کر رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو خلفائے راشدین کی خلافت میں، خصوصاً سیدنا علی کی خلافت میں جنہوں نے تان کیا۔ تو یہ اتنے سخت الفاظ تھے۔ اس میں بھی الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا ہوا ہے اسلام کی خاطر، مراد یہ کہ اب اسلام کے مخالف بنے تو لڑائی کی، یعنی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے اس طرح سورہ توبہ سے بھی نقل کرتے ہیں جہاں بھی کافر نظر آئے قتل کر دو۔ تو یار اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا پیس ٹریٹی ہوا تھا صلح حدیبیہ، کافروں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا تھا، حضور چاہتے تھے کچل سکتے تھے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، تگڑا ہو گیا بندہ صلح کر لے، اس کی شرافت ہے۔ اور پھر طے پایا تھا کہ اگر صلح کو توڑے گا پھر ہم پابندی نہیں ہوگی، انہوں نے توڑ دی، پھر ابو سفیان آ کے منتیں مارتا رہا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، آپ فرمایا نہیں تم نے توڑا ہے، تو وہ جو انہوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی نا ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سارے، آج بھی سر 125 لاکھ 125 لاکھ 1.25 کروڑ کاپٹک کرسچنز ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں۔ عرب پہ تو 1400 سال سے مسلمانوں کی حکومت ہے، ایون جب یہ انگریزوں کی حکومت آئی ہے تب بھی جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو ڈائریکٹ عربوں کے پاس آ گئی ہے۔ 1400 سال سے عرب کی سرزمین میں کبھی کافروں کی حکومت نہیں ہے، تو ہم پوچھ رہے ہیں یہ 1.25 کروڑ کرسچن ابھی تک کیوں ایگزسٹ کر رہے ہیں، کاپٹک کرسچنز بائی برتھ؟ یہ سارے تلوار کے زور پہ مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ چلو آج ہم ڈھیلے پڑے ہیں نا، 1000 سال تک تو پوری دنیا کے سب سے بڑے ہم یعنی فن خاں تھے نا پوری دنیا میں، سپر پاور تھے نا، تو اس وقت تو ان کو کچل نہ دیتے اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانا ہوتا۔ تو یہ 1.25 کروڑ ایگزسٹ کرتے، اس کے اگینسٹ ان کو دیکھیں انہوں نے جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے تو وہاں مسجدوں کو تالے تک لگا دیے، تلوار کے زور پہ تو انہوں نے کی ہیں صلیبی جنگوں کے اندر۔ تو یہ بالکل غلط الزام ہے، اور یہ میرا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے، اور وہ ظاہر کانٹیکسٹ بھی اس طرح کلیئر نہیں، اب میں نے آج بریف کر دیا بہت زیادہ،
ان بھائی نے ہندو جو صاحب ہیں ان صاحب نے اپنے ایمفسائز کیے 5000 سال پرانے دھرم کو جو کہ ایک پرائڈ کے طور پہ لیا ہے. کیا سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان ان کمپیریزن ود جوئش اینڈ کرسچن ریلیجن جو کہ سیم ہے کہ خدا تو جا کے ایونچولی ایک ہی ہوتا ہے, تو کیا وہ ہم پہ یہ اس چیز کا پرائڈ کر سکتے ہیں یا وزن رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں یہ 5000 سال والی بات مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی. 5000 سال والی جو بات ہے نا, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ 5000 سال پرانا ہی ہے. ہم پوچھتے ہیں وہ 5000 سال سے پہلے جو دھرم تھا وہ کون سا تھا؟ اسلام ہی تھا نا. جی. کبھی مسلمانوں نے کسی پیغمبر کو باہر نکالا ہے؟ کرسچینٹی تو انکار کرتی ہے نا نبی علیہ السلام کا, ہم حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں کیا؟ جیوز جو ہیں عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا انکار کرتے ہیں, کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں. تو ہم تو مان رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ابراہیمک ریلیجن ہے, تینوں آسمانی ریلیجن ہے, اور یہ بیسیکلی صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ براہمن کا لفظ بھی ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. بنی اسرائیل کا وہ ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے, دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل. اسرائیل کا ایک قبیلہ گھوم گیا تھا, وہ کہتے ہیں یہ ہندو وہی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, وہ بھی گائے کی بڑی عزت کرتے تھے, یہ بھی گائے کی کافی عزت افزائی کرتے ہیں, اور یہ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں. وہ گائے کو بھی عزت ہے, موسیٰ علیہ السلام نے جلوا دیا تھا وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا سونے کا. تو باقی یہ سامری جادوگر نے, پرانا تو اسلام ہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کرسچنز بھی جب تک نبی علیہ السلام کے انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے, یہودی بھی جب تک انکاری نہیں ہوئے تھے مسلم ہی تھے, اور ہندوازم ہو, اگر وہ ہندوازم اپنی کتابوں کو مانے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر دیا ہے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, ہندو مت اور اسلام میں یکسانیت. اس میں انہوں نے ہندوؤں کی تحقیقات ہی سامنے رکھی ہے نا, آریہ سماج والوں کی. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود نہیں ایکسپلور کی ہوئی ہیں, وہ ان کے اپنے جو ان کے اندر اچھے علماء ہیں انہوں نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ بھی خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں ہونا چاہیے, کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے, ایک خدا کو مانا جائے. ان ساری چیزوں پہ جب پریکٹیکلی ہندو عمل نہیں کر رہے اور انہیں دیوتا بنا لیے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے, اور پھر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پھر ان بتوں کو جناب وہ ضائع کر کے نئے بھی بنا لیتے ہیں, تو وہ خود اپنے ریلیجن پہ عمل نہیں کر رہے نا. اپنے ریلیجن پہ بھی عمل کرتے کم از کم توحید تو ٹھیک ہو جاتی. پھر وہ دیکھیں وہ توحید صحیح معنوں میں آج کس ریلیجن کے اندر پائی جاتی ہے, تو خود اسلام تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پرانا جو ریلیجن ہے وہ بھی اسلام ہے. آدم علیہ السلام سے نبی علیہ السلام تک سب کے سب اسلام کے دائی ہیں. نبی علیہ السلام اسلام کے فاؤنڈر بانی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے آپ کو کبھی بھی محمدن نہیں کہتے, یہ انگریزوں نے ہمارا نام محمدن رکھا ہے. ہم تو مسلم ہیں, ہم شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے, اگرچہ ہمارے ماں باپ سب کچھ قربان نبی علیہ السلام کے اوپر, لیکن نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے کہ میرے نام کے اوپر کوئی فرقہ کھڑا کرو. ہم تو کہتے ہیں محمدی بھی, ہم یہ تو حنفی شافی مالکی اور فرقہ واریت کے اگینسٹ ہم ایک ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں, ادروائز تو ہم محمدی نہیں مسلم ہیں. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا, سورہ حج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ تمہاری پیدائش سے بہت پہلے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین, تمہارا نام مسلم رکھا تھا اسم کے طور پہ, اور قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا.